السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولانا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ مولانا آپ سے چند سوالات کرنے ہیں جی بھائی۔ جن کی وجہ سے عوام الناس پریشان ہے اور ینگ جنریشن جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے مرزا انجینئر کے سوشل میڈیا پہ بیان سن کے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سوالات آپ سے کروں اور آپ ان سوالات کے جواب ہمیں دیں تاکہ ینگ جنریشن جو ہے ان کو سن کے ہدایت کی طرف گامزن ہو سکے۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مولا کا معنی صرف سردار ہوتا ہے؟ جس طرح اہل تشیع اور مولانا طارق جمیل صاحب مولا کا معنی صرف سردار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل تشیع اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ کیا ان کا اس پہ استدلال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی، اگر مولا کا معنی صرف اور صرف سردار کیا جائے تو دیکھیں سورۃ التحریم آیت نمبر 3 ہے، اس میں دیکھیں وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، جبریل اور مؤمنین مولا ہیں۔ اگر مولا کا معنی صرف اور صرف سردار کیا جائے تو کیا تمام مومنین حضور علیہ السلام کے سردار ہیں؟ اسی طرح دیکھیں اہل تشیع نے جو مسلمانوں کے ٹکر میں اپنا کلمہ بنایا ہوا ہے علی ولی اللہ، اور ولی کا مادہ مولا کا مادہ بھی ایک ہی ہے۔ اگر مولا کا معنی صرف اور صرف سردار ہے تو کیا حضرت علی اللہ کا سردار ہے؟ اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں آیت ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یتولا اور مولا کا مادہ بھی ایک ہی ہے۔ اگر مولا کا معنی صرف اور صرف سردار ہوتا ہے تو کیا اس آیت کا یہ ترجمہ ہوگا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو سردار بنا اللہ کا اور رسول کا، معاذ اللہ۔ اگر مولا کا معنی صرف اور صرف سردار کیا جائے تو دیکھیں بخاری شریف میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زید انت اخونا و مولانا، اے زید آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہیں۔ اگر مولا کا معنی صرف اور صرف سردار کیا جائے تو کیا حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار تھے؟ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر مولا کا معنی سردار کرنا کفر لازم آتا ہے، پھر بھی کیا مولا کا معنی سردار کیا جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دیکھیں اب کہتے ہیں کہ نہیں جی ادھر یہ معنی ہے ادھر یہ معنی ہے، یعنی بہت ساری اس کی معنی ہیں۔ اب دیکھیں جب یہ بات کہتے ہیں یعنی لفظ میں احتمال ہو گیا، اور اسی پر اہل تشیع کی کتابوں میں، مسلمانوں کی اصول فقہ کی کتابوں میں، تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب کسی لفظ میں احتمال آتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، یعنی جس لفظ کی کئی معنی ہوں تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ تو اس مولا کا معنی صرف اور صرف سردار کر کے اور حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت کرنا، اصول سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دلیل دینا اور اس سے دلیل پکڑنا یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ مولانا آپ نے بہت آسان انداز میں اس کا جواب دیا، میرے خیال میں اب یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سب کا معنی صرف گالی ہے؟ جس طرح مرزا انجینئر اپنے بیان میں یہ کہتا ہے سب کا معنی گالی، صرف گالی بیان کرتے ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب کیا کرتے تھے، یعنی گالی دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو واضح فرما دیں۔ جی بھائی، آپ نے الحمدللہ بہت اہم سوال کیا ہے، اس سوال کی عوام کو بہت ضرورت بھی تھی۔ اب اگر سب کا معنی صرف اور صرف گالی کیا جائے تو دیکھیں بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فایما مؤمن سببتہ فجعل ذالک لہ قربتا الیک یوم القیامہ، اے اللہ میں نے جس بھی مومن پر سب کیا ہے تو اس میرے کیے ہوئے سب کو اس مومن کے لیے قربت کا ذریعہ بنا دینا۔ اور اسی طرح دیکھیں مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ فصبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو اشخاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کیا۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف میں بھی روایت ہے کہ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَصُبُّهُمْ کہ امی فاطمہ مشرکین مکہ پر متوجہ ہوئی اور ان پر سب کر رہی تھی۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ کہ علی اور عباس نے ایک دوسرے پر سب کیا۔ اگر سب کا معنی صرف اور صرف مرزے کے نزدیک
گالی کیا جاتا ہے تو پھر مرزے سے سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو گالیاں دیا کرتے تھے؟ کیا امی فاطمہ گالیاں نکالتی تھی؟ کیا حضرت علی اور عباس ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک سب کا معنی تنقید کرنا، اعتراض کرنا، رد کرنا، بحث و مباحثہ کرنا بھی آتا ہے۔ اگلے کی بات کو رد کرنا، اس کو بھی سب کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب ہمارے نزدیک سب کا معنی تنقید بھی ہو سکتا ہے تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر مرزے کے نزدیک صرف اور صرف سب کا معنی گالی کیا جاتا ہے تو مرزے کے نزدیک جس طرح حضرت امیر معاویہ پر اعتراض ہوتا ہے، اسی طرح معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت علی پر اور امی فاطمہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ایسی بات الحمدللہ مسلمان نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام پر اور حضور علیہ السلام پر اور اہل بیت پر اعتراض لازم آتا ہو۔ جو بات ہوتی ہے وہ ہم حقیقت کرتے ہیں، خواہ مخواہ ہم صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی اور اہل بیت کی گستاخی نہیں کرتے۔ حضرت میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مرزا جینئر یہ حدیث بیان کرتا ہے تقتلہ الفیۃ الباغیہ، کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس باغی گروہ سے مراد حضرت امیر معاویہ کا گروہ لیتا ہے، حضرت امیر معاویہ کی طرف یہ بات منسوب کرتا ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ حقیقت ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی حضرت، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جس نے حضرت عمار کو شہید کیا وہ جماعت باغی جماعت ہے اور وہ جہنمی جماعت ہے۔ اب مرزے کا اس بات کو حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب کرنا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمار کو شہید کرایا، یہ سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مرزے کے نہ آباء و اجداد کے پاس، نہ مرزے کے پاس، نہ مسلمانوں کی کتابوں میں، نہ اہل تشیع کی کتابوں میں کسی کتاب میں کہیں سے کوئی روایت، کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ حکم دیا ہو کہ تم جا کر حضرت عمار کو شہید کرو، یا حضرت امیر معاویہ نے خود حضرت عمار کو شہید کیا ہو۔ کسی کتاب سے کوئی روایت نہیں ملتی، کسی کتاب میں کوئی حوالہ نہیں۔ اب حضرت عمار کو شہید کرنے والے کون تھے؟ دیکھیں، آپ اٹھائیں مسلمانوں کی کتابیں، اہل تشیع کی کتابیں، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت علی اور معاویہ آپس میں جب بھی صلح کا ارادہ کرتے تھے تو جیسے ہی خارجیوں کو یہ پتہ چلتا تھا تو فوراً وہ آپس میں خارجی مشورہ کر کے آتے تھے کہ کچھ لوگ خارجیوں کے حضرت علی کی طرف جائیں اور کچھ حضرت امیر معاویہ کی طرف جا کر ایک دوسرے پر تیر برسائیں، تاکہ ان تیروں کی وجہ سے پھر حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو جائے۔ تو تیر کن کی طرف سے چلے؟ خارجیوں کی طرف سے۔ تو حضرت عمار بھی جو شہید ہوئے ہیں تو کن کے تیروں سے؟ خارجیوں کے تیروں سے۔ اگر حضرت امیر معاویہ نے شہید کیا تھا یا شہید کرنے کا حکم دیا تھا تو اہل تشیع کو اور اہل تشیع کی اس اولاد کو اور اس مرزے قادیانی کو قیامت تک چیلنج ہے کہ کوئی ایک حوالہ ثابت کرے، کوئی ایک حوالہ دکھائے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم جا کر حضرت عمار کو شہید کرو، یا حضرت امیر معاویہ نے خود حضرت عمار کو شہید کیا ہو۔ کوئی حوالہ نہیں، اگر ہے تو ثابت کرے۔ آپ نے بڑے واضح انداز میں اپنا موقف، اپنا جواب سامنے رکھ دیا، اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے چیلنج بھی کر دیا۔ اس پہ بڑی خوشی ہوئی، اور جو اعتراضات ہمارے ذہن میں تھے، دل میں تھے، وہ الحمدللہ اب صاف ہو چکے ہیں۔ اب آخری سوال آپ سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا جینئر جس طرح کہتا ہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو آپ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جی بھائی، اگر ہم حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ آپ کا یہ سوال۔ اب ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر حضرت علی اور معاویہ کے دور میں ہوتے تو ہم ان صحابہ کرام کی طرح کرتے جو نہ حضرت علی کی طرف سے تھے نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ کاش حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے۔ اور حضرت علی کی بھی یہی سوچ تھی، حضرت امیر معاویہ کی بھی یہ سوچ تھی کہ ہماری لڑائی ختم ہو جائے، ہمارے درمیان صلح ہو جائے۔ باقی لڑائی والی سوچ یہ کن کی تھی؟ خارجیوں کی تھی۔
ان کی تھی جو ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی اور معاویہ آپس میں صلح نہ کریں، ان کی لڑائی ختم نہ ہو، یہ شیطانوں کا کام تھا۔ تو ہم تو اس وقت یہی کام کرتے کہ ہم یہ چاہتے اور دونوں کی طرف یہی پیغام لے کر جاتے، دیکھیں تم دونوں مومنین کی جماعت ہو، اس وجہ سے آپس میں صلح کرو۔ ہم کسی کی طرف سے ہو کر دوسری جماعت پر، مومنین کی جماعت پر، مسلمین کی جماعت پر کوئی حملہ نہ کرتے، ہم دونوں کا ساتھ دیتے اور دونوں کے درمیان ہم صلح کرواتے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ مختصر پروگرام آپ کو کیسے لگا، آپ کمنٹ میں آگے بتائیے گا۔